محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ کے سامنے لائیو آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف میرا ہی دل اس سال مغموم نہیں ہے، غمزدہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا، ماوا و ملجا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، آپ کے لخت جگر، نور نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش نہ کر سکے، اس بات کا افسوس اور غم یقین کامل ہے کہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے دلوں میں ہے غم جس کے دلوں میں حسین بستے ہیں، جن کے دلوں میں یاد حسین آج بھی روز روشن کی طرح، سورج کی طرح ان کی یاد، ان کی محبت روشن ہے۔ یقین کامل ہے کہ ہر ایک دل غمزدہ ہے، افسردہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ملک کے حالات، بلکہ ملک نہیں پوری دنیا کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی زد میں بڑے چھوٹے بچے بلا مذہب کی تفریق کے، اس میں صرف مسلمان ہی شکار نہیں ہو رہے ہیں، دیگر مذاہب کے جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب اس کے شکار ہیں، اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے روزمرہ کے مسائل، شادیات کے رسومات ہوں یا کاروباری معاملات ہوں یا خرید و فروخت کے معاملات ہوں، ہر معاملات پہ رکاوٹیں آئی ہیں، حتیٰ کہ خصوصاً بالخصوص عبادات و ریاضات میں ہمیں بڑی مشقتوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا، اس میں ہم اور آپ یکجا ہو کر رب کریم کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوا کرتے تھے اور تراویح پڑھا کرتے تھے، وہ موقع بھی نہ ملا، عیدین کی نمازیں ادا کرنے کا موقع نہ ملا، اور پھر جب یکم محرم الحرام آیا، ہمارا اور آپ کا نیا سال آیا جس کی ابتدا ہوئی محرم الحرام سے، یعنی کہ 1441 ہجری مکمل ہوئی اور 1442 ہجری کی ابتدا ہوئی، تو یہ مہینہ جہاں ہمارے اور آپ کے دلوں کو مغموم کر دیتا ہے، وہاں آلریڈی ایک پریشانی لاحق تھی کہ ہم اپنے آقا امام حسین کی یاد کو دل کھول کر نہیں منا سکتے ہیں۔ البتہ وہ ہمارے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہمارے دلوں میں تو وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند باتوں کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین اور شب عاشوراء۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 محرم الحرام ہے۔ امام علی مقام کے متعلق کچھ بیان کرنے سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ و علی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہرا والحسن المجتبیٰ والحسین سید الشہداء۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی جو یہ رات ہے، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اس رات میں کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم گزشتہ کئی سالوں سے ہم اور آپ سب لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان حضرات، ہمارے بزرگ حضرات اس رات کو یوں ہی سیر و تفریح میں، ہنسی مذاق میں ادھر ادھر گھوم کر گزار دیا کرتے ہیں، جبکہ کتابوں کے اوراق جب آپ پلٹیں گے، تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو کہ کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کے باوجود آج کی اس مقدس رات میں، شب عاشوراء، جسے ہم اور آپ عاشورے کی رات کے نام سے جانتے ہیں، یہ مکمل رات آپ نے عبادات و ریاضات میں گزارا ہے۔ یا تو نوافل پڑھتے رہے، یا تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہے، یا پھر اپنے رفقا اور جانثاران کو تشفی و تسلی دیتے رہے، اور حق پر قائم رہنے اور حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا معائنہ کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کیا ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام لیا ہے، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا ہم نے حسین اعظم کو ماننے کا، ان کو چاہنے کا، ان کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا، اور قطعی نہیں کیا۔ آج ہم یہ ہزار نوجوان جو ہمارے بھائی بلا شبہ آپ قسمت کے دھنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینوں کو امام علی مقام کی محبت سے لبریز فرمایا ہے، لیکن میرے عزیزوں ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا آپ نے امام علی مقام کا صرف نام لینے کے علاوہ آپ طیبہ کو پڑھنے اور جاننے کی کوشش کیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت عمر شریف کیا تھی؟ کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان کی جو عمر تھی 56 سال کی تھی، تو 56 سال کی عمر میں آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک اور بال سیاہ تھے یا سفید تھے؟ کبھی یہ جاننے کی کوشش کی؟ شہادت کے وقت آپ کی زوجہ محترمہ کتنی موجود تھیں، کتنی اولاد و امجاد تھیں؟ کیا ہم نے آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ میرے عزیزوں، محبت بالیقین کرنا ہے، چونکہ یہی محبت ہمارے اور آپ کی بخشش کا سامان ہے، لیکن اظہار محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کی اشد ضرورت ہے، اس کو جاننے کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے حدیث کریمہ کا یہ ٹکڑا پڑھا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے محبت کا حکم فرما دیا ہے ہمیں اور آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، محبوب آپ فرما دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیں، میں نے جو تم تک یہ دین پہنچایا ہے، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی معرفت پیش کیا ہے، اور جو تم تک دین پہنچانے کے لیے اتنے مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے، طائف کی وادی میں میں تمہارے لیے لہو لہان ہو گیا ہوں، میں کئی دن تک بھوکا اور پیاسا رہا ہوں، لیکن تم تک دین پہنچایا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی صداقت تم تک پہنچایا ہے، لیکن میں اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، نہ جاہ و حشمت مانگتا ہوں، نہ مال و دولت مانگتا ہوں، نہ زمین و جائیداد مانگتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے ہم سے اور آپ سے کیا چیز مانگنے کا حکم فرمایا ہے؟ تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت دار یعنی پنجتن پاک میں مولا علی مشکل کشا، فاطمۃ الزہرا اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مانگا ہے اللہ رسول نے ہم سے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ،
محبت کیا صرف اسی کا نام ہے کہ ہم سڑکوں پر اتر کر صرف یا حسین کی صدائیں بلند کریں؟ وہ حسین اعظم کا نام جو اتنا پاک و صاف و ستھرا ہے کہ اگر مصائبوں میں نام لے لیا جائے تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ وہ نام حسن و حسین جو اللہ نے اپنے خزانے میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، جب پیارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی خزانے میں سے چھپے ہوئے اس نام کو پیش فرماتا ہے، اپنے محبوب کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہے، اور پھر جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو پھر اسی خزانے میں سے اللہ تبارک و تعالی اس مقدس نام حسین کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے محبوب کو ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نام جو اتنی عظمتوں اور برکتوں اور رفعتوں کا حامل ہے، اس نام کو ہم سڑکوں پر ناپاکی کی حالت میں بلا وضو کے، اور بعض حضرات تو اس میں ڈرنک کیے ہوئے ہوتے ہیں، شراب نوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ کیا بھائی تو یا حسین یا حسین یا حسین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نام کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہماری اور آپ کی عین ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ و رسول کے مقام و مراتب کو اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کے مقام و مراتب جو ہوا کرتے تھے، ان کے جو مقام و مراتب ہیں، ان کا جو ادب بجا لانا چاہیے، وہ ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ گلی کوچے چوک چوراہوں میں ہم اور آپ قرآن و حدیث کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں چلے جائیے، علماء کرام محدثین اعظام سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تھا کوئی شخص، تو وہ پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اور رسول کے دین کو بتایا کرتے تھے، نہ کہ گلی کوچے چوک چوراہوں میں بلا وضو کے اس کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ دوستان محترم، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہایت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جس روح سے امام علی مقام کے بچپن کو دیکھنا چاہیں، آپ کے عہد شباب کو دیکھنا چاہیں، آپ کے ضعیف العمری کو دیکھنا چاہیں، وہ تمام چیزیں، تمام واقعات، تمام حالات آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے، ان کی جو شان ہے، ان کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یوں ہی اس طریقے سے روڈ اور چوراہوں پہ اور سڑکوں پہ نہ نکلیں، بلکہ نکلیں اور اس انداز میں نکلیں کہ ہماری نگاہیں یاد حسین، ہماری نگاہوں کے سامنے روضہ امام علی مقام ہو، اور ہمارے دلوں میں یاد حسین رچی اور بسی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہم باوضو ہوں۔ دوستان محترم، آج ہمارے اور آپ کے جلوسوں کا حال کیا ہے آپ بخوبی واقف ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج کا موضوع یہ ہے کہ شب عاشور میں ہمارے مولا امام حسین نے کیا کیا اور آج کی اس مقدس رات کو کیسے گزارا ہے۔ دوستان محترم، تو اس رات کو ہمیں اور آپ کی بھی عین ذمہ داری ہے کہ تلاوت کلام اللہ میں گزاریں، نوافل میں گزاریں۔ بعض بزرگوں سے نمازیں منقول ہیں۔ ایک نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزہۃ المجالس میں ملتی ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صاحب نزہۃ المجالس اس کو بیان فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے امام علی مقام کی سیرت طیبہ کو نہ پڑھا، نہ جانا، اور نہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے ایک روایت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار فرائض کے علاوہ یعنی پنجگانہ نماز کے علاوہ ہر روز 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ دوستان محترم، ہم اور آپ کیا پنجگانہ نماز کے بھی عادی ہیں؟ کیا 5 وقت کی نمازیں بھی ادا فرما رہے ہیں؟ نہیں فرما رہے ہیں۔ تو کھوکھلے دعوے سے کام نہیں چلے گا۔ ہماری اور آپ کی عین ذمہ داری ہے کہ سیرت طیبہ کو اپنایا جائے۔
سیرت رسول اکرم کو اپنایا جائے، سیرت صحابہ کو اپنایا جائے، سیرت اہل بیت کو اپنایا جائے، سیرت اولیاء کاملین کو اپنایا جائے۔ چونکہ یہ قرآن مقدس کا جو نزول ہوا ہے اور احادیث کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام احادیث اور آیات کریمہ جو ہیں ہمارے اور آپ کے اخلاق کو، ہمارے اور آپ کے کردار کو سنوارنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، نہ کہ یوں ہی لغویات میں اور خرافات میں ملوث ہو کر اپنی زندگی کو ضائع اور ختم کر دینے کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقدس نفوس قدسیہ نے، امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نانا جان کا دین صحیح و سالم حالت میں ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے، لیکن کیا ہم اور آپ آج اس دین کی حفاظت فرما رہے ہیں؟ کیا ہم اور آپ آج اس دین کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں آپس ہی میں تضاد چھڑے ہوئے ہیں، اختلافات چھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس مقدس شب میں ہمیں امام علی مقام کی سنت کریمہ کو اپناتے ہوئے نوافل پڑھ کر گزارنا ہے، تلاوت کلام اللہ میں گزارنا ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے، جیسا کہ ہم نے نزہۃ المجالس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک نماز بتائی، وہ نماز آپ دوبارہ سن لیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز عاشوراء یعنی 10ویں محرم الحرام کو 4 رکعت نماز پڑھے 2 سلام سے، یعنی کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ بعض بزرگوں سے کچھ اور نمازیں منقول ہیں، آپ حضرات اسے غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ آج کی یہ مقدس رات ذکر و اذکار میں، تسبیح میں، نوافل و صلات میں گزاریں۔ دوستان محترم، بعض بزرگوں سے جو کچھ نمازیں منقول ہیں ان پہ یہ ہے کہ عاشورے کی شب یعنی آج 9 محرم الحرام ہے، آج کا مکمل دن گزار کر آج کی رات میں بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں اس طریقے پر کہ بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھیں اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 10 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے سورہ اخلاص 100 مرتبہ یعنی قل هو اللہ شریف 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ پاک سے بخشش طلب کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خداوند کریم اپنے حبیب کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعض بزرگوں سے بہت ساری نمازیں، بہت ساری دعائیں منقول ہیں، اور دعائے عاشورہ بھی ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے دعائے عاشورہ تو دعائے عاشورہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دعائے عاشورہ بھی آپ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو امام علی مقام کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حق سننے، حق بولنے اور حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم آخر ایمان پہ استقامت ہو اور ایمان ہی پہ خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔